بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں چودھری عمر صابی اپنی ذہانت، اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق جو پاکستان کے کرنٹ حالات و واقعات ہیں ان پہ اپنا انالیسس کرتا ہوں، تجزیہ کرتا ہوں، اپنا تبصرہ کرتا ہوں اور اپنی اس کے متعلق ایک رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑے بہت علم سے نوازا ہے، علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور جو میرے پاس نالج ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور شیئر کرنے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور یقیناً ڈالتا ہے۔ تو آج میں جو پاکستان کی صورتحال ہے اس پر اپنا تجزیہ دینے لگا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم اس ملک پاکستان کو بڑے احترام سے، بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک ہماری دھرتی ماں ہے، اس کو مدر لینڈ بھی کہتے ہیں۔ لیکن آج پاکستان کے اندر جو ہم نے تماشے لگائے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ہم سلوک کر رہے ہیں، اور جو پاکستان اپنی دھرتی ماں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جب ہم پاکستان کو اپنی ماں کہتے ہیں تو ہمیں پاکستانیوں کو اپنی ماں کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے، اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہماری وابستگی، ہمدردی دل و جان سے ہونی چاہیے۔ آج ملک پاکستان، دھرتی ماں پاکستان کے تمام اپنے بچوں کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے میرے بیٹو، آپ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ کیوں راہیں جدا جدا ہیں؟ کیوں آپ میں وہ وحدت پیدا نہیں ہو رہی؟ کیوں آپ میں وہ یونٹی پیدا نہیں ہو رہی؟ کیوں آپ اپنے ڈیفرنٹ رستوں کا انتخاب کر لیا ہے؟ کیوں آپ میری بات نہیں مانتے؟ جس دھرتی ماں نے کے لیے ہمیں اپنا تن من دن قربان کر دینا چاہیے تھا، آج اسی دھرتی ماں کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس اپنی ماں کی بات ماننے سے انکاری ہیں۔ ہمارے ملک میں اپوزیشن کو اور حکومت کو اس ماں کی آواز پر توجہ دینی چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، دل اور جان سے بلکہ روح سے اس ماں کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے جس سے اس ملک کی آنر کو، ڈگنیٹی کو، اور مادر لینڈ کے جو ماں ہے، دھرتی ماں، اس کے دوپٹے پر کوئی خراش آئے، کوئی اس کے اوپر پابند لگانا پڑے۔ اس ماں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں انتہائی محتاط اور شعور سے کام لینا چاہیے، اور اس ملک کے لیے اپنے مفاد کو قربان کر دینا چاہیے، اور ملک پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر اس ماں کا کوئی بیٹا
اپوزیشن میں ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ دھرتی ماں کو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی حکومت میں ہے تو اس کو کوئی بیٹے کو، اس دھرتی ماں کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اس ماں کے درد کو، تکلیف کو اور کرب کو پورے جان فشانی سے اور ذہانت سے سمجھنا وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس ملک میں تماشا نہیں لگانا چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس ملک میں جب ہم اندرونی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو پھر جو بیرونی سازشیں ہیں، بیرونی قوتیں ہیں، ان کی راہ یلغار کی ہموار ہوتی ہے۔ تو آج ہمیں ان کی راہ کو ہموار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یکجہتی، ہم آہنگی اور ہارمنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس ملک کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کامرانی ہے، یہی ہماری نصرت ہے۔ اسی یونٹی سے ہم اپنے پاکستان کے جھنڈے کو بلندیوں اور سرفرازیوں پر لہرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو دشمن ہماری لڑائی کا فائدہ اٹھائے گا اور ملک کو نقصان کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ لہٰذا تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے میری یہ اپیل ہے کہ ملک کے لیے سوچو، اس پاکستانی عوام کے لیے سوچو، اس دھرتی ماں کے بارے میں سوچو، اس دھرتی ماں کی اطاعت کرو، اوبیڈینس کرو اور حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اس کو دوبارہ دل و دماغ اور اپنی روح میں بیدار کرو، تاکہ کوئی قوت، بیرونی قوت پاکستان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو تمام اندرونی اور بیرونی کنسپریسی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اتحاد، یکجہتی کی دولت سے مالا مال کرے۔ پاکستان زندہ باد۔